اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو میرے بھائی، ہماری قوم کو سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے رستے صحیح نہیں کریں گے تو مزید بربادی میں اور بدحالی میں گھستے چلے جائیں گے۔ اپنے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے حکمرانوں کو بھی صحیح مشورے دینے ہیں، اپنے لیڈروں کو بھی صحیح مشورے دینے ہیں۔ ان سے نفرت نہیں کرنی۔ ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے حکمران ہیں، ہمارے سیاستدان ہیں، انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، وقت گزارا، محنت کر رہے ہیں۔ بس ان کی محنت میں جو جھوٹ ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، جو سچ کی کمی ہے وہ مزید سچ ہم نے ڈالنا ہے، ہم ساری عوام نے مل کر ڈالنا ہے۔ اب ہمارے حکمرانوں میں اور جو مالدار لوگ ہیں وہ یا جو حکمرانوں کے چیلے ہیں، یہ زیادہ تر عیاشی پہ لگ چکے ہیں، اور اس عیاشی کے خوف کی وجہ سے اب یہ اس ملک میں سچ کا نظام زندہ نہیں کر رہے۔ اور جو مضبوط نظام اس ملک کو چاہیے، جس طرح یہ ملک بچے گا، ان سب کو پتہ ہے، علم کی کوئی کمی نہیں ہے، ان سب کو پتہ ہے کہ چین کیسے صحیح ہوا، جاپان کیسے صحیح ہوا، روس کیسے ترقی میں آیا، یو کے نے کیسے ترقی کی ہے، ان سب کو پتہ ہے، امریکہ نے کیسے ترقی کی ہے، ان سب کو پتہ ہے کہ عرب کے صحراؤں میں آج لوگ کیوں وزٹ کرنے آ رہے ہیں، عرب کی ریت کے اوپر انہوں نے کتنی کتنی بلڈنگیں کھڑی کر دی ہیں۔ اور اس ملک کے پاس ہر قسم کا موسم ہے، ہر قسم کا خزانہ، ہر قسم کا محنتی بندہ، اور یہ قوم اپنے پاؤں پہ کیوں کھڑی نہیں ہو رہی؟ یہ کیوں دن بدن مقروض ہوتی جا رہی ہے؟ اس کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، کپڑے پورے نہیں ہو رہے، تعلیم پوری نہیں ہو رہی، نوکریاں پوری نہیں ہو رہی، اور یہ سارے حکمران دن رات کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت زور لگا رہے ہیں، ہم بہت زور لگا رہے ہیں۔ میرے بھائی، ان کا زور لگانے کا سسٹم غلط ہے۔ یہ جان بوجھ کر غلط زور لگا رہے ہیں، اور لیٹنے کے لیے، تھوڑے تماشے لگانے کے لیے، کیونکہ یہ اگر صحیح زور پہ چلیں گے تو ان کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ اپنی عیاشیوں کو بچانے کے خوف میں، کرسی کے شوق میں، عہدے اور پارٹیوں کے ختم ہو جانے کے خوف میں یہ اس ملک میں سچ کا نظام نہیں لا رہے۔ ویسے ان کو علم سارا ہے، تجربہ سارا ہے، پتہ سارا ہے کہ ملک کیسے صحیح ہوگا۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر چین والا نظام ہمارے پاکستان میں آ جائے گا، امریکہ والا نظام ہمارے پاکستان میں آ جائے گا، تو ہمارے پاکستان کے جتنے لیکج پوائنٹ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ہر بندے کو بے تحاشا اس کے گھر تک روٹی بھی ملے گی، کپڑا مکان بھی ملے گا، لباس تعلیم بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا۔ لیکن اس میں بیماری ان کو یہ پڑی ہوئی ہے کہ پھر ہمیں بھی ان کے برابر کھانا پڑے گا۔ حصے آتا ہوا سب کو برابر برابر حصہ ملے گا، ہر لیبر والے کو بھی اور صدر کو بھی۔ یہ برابر ہونے کے خوف سے ڈر رہے ہیں ہمارے جتنے بھی یہ لیڈر ہیں، جتنے بھی حکمران اور بڑے عہدے والے ہیں، چاہے وہ کسی بھی عہدے میں، کسی بھی ادارے میں، یہ عام بندے کے برابر نہیں ہونا چاہ رہے۔ یہ اپنی عیاشیاں عام بندے سے بہت ہائی لیول میں کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بہت ان کو پتا کہ یہ پھر اتنے محل اور اتنے کھانے پینے کے سسٹم اور اپنی مرضی کے سارے سسٹم، اپنی مرضی کا اتر جاؤ، تم چڑھ جاؤ، تم بیٹھ جاؤ، تمہیں خارج کر دیا، تمہیں ڈال لیا، تم ہمارے ہو گئے، تم بگانے ہو، تم اس کو سزا دے دی، اس کو جزا دے دی۔ یہ اپنی من مرضیاں نہیں چلے گی۔ عیاشیوں کے ختم ہو جانے کے خوف کی وجہ سے انہوں نے خود کو محفوظ کرنے کے چکر میں ساری قوم کو غیر محفوظ کر دیا ہے۔ ان حکمرانوں نے خود کو مضبوط کرنے کے چکر میں ساری قوم کو کمزور کر دیا ہے۔ خود کو محفوظ کرنے کے عشق میں، خود کو محفوظ کرنے کی نیت ہی اصل میں انسان کی غیر محفوظی ہے۔ یہ سوچ ہمارے حکمرانوں نے سوچی نہیں، اور اس طرف عوام کا دھیان آنے ہی نہیں دیا کہ عوام نے کون سا نعرہ لگانا ہے، حکمرانوں سے کیا ڈیمانڈ رکھنی ہے، اور کیا سسٹم اپنے لیے سیٹ کرنا ہے۔ عوام بیچاری کو اس طرف آنے ہی نہیں دیا۔ عوام کو عجیب عجیب قسم کے نعروں کی طرف لگا دیا۔ جو مین مقصد کا نعرہ تھا وہ عوام نے لگایا ہی نہیں کہ ہمارے ملک میں مضبوط نظام زندہ کیا جائے، حق اور سچ کا نظام زندہ کیا جائے، جو نظام دیگر ملکوں میں زندہ ہوا اور انہوں نے ترقی کی۔ تو میرے بھائی، خدارہ اگر ان کو پیارے نبی والے نظام سے کوئی خوف ہے، ہمارے حکمرانوں کے سے کہ پیارے نبی والا نظام آ جائے گا تو سچ بولنا پڑے گا، ظلم سے رکنا پڑے گا، اور سب کو اس کا حق دینا پڑے گا۔
تو اگر یاش قسم کے لوگوں کو اس سے خوف ہے، فیشن قسم کے لوگوں کو اور میڈیا والوں کو اس چیز سے خوف ہے کہ ہماری یاشیاں کدھر چلی جائیں گی اگر پیارے نبی کا نظام آ گیا، تو یہ چین والا نظام لے آئیں، جاپان والا لے آئیں، امریکہ والا لے آئیں، انہوں نے کدھر سے لیا؟ انہوں نے بھی پیارے نبی سے ہی لیا۔ اپنے تم اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، بینک بیلنس بناؤ، بنگلے بناؤ، جدھر مرضی گاڑیوں پہ سفر کرو، خدا کے لیے کم از کم اتنا نظام تو لے آؤ جس سے عوام چاری تو بھوکی نہ مرے، عوام کو تو وقت پہ تعلیم ملے، روٹی مکان اور کپڑا ملے، دوا دارو ملے۔ خدا کے لیے اتنا ہی کر لو۔ عوام کو عجیب عجیب نعرے دے دیے، چند عجیب عجیب پارٹیاں بنی ہیں، کچھ بندے اس پارٹی کے ساتھ مل گئے، کچھ اس کے ساتھ مل گئے، آپس میں نفرتیں، عوام کو مفت میں نفرتوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ملتا، اور سب کا سب یہ سیاستدان سمیٹ کے لے جاتے ہیں۔ تو خدارہ ہمارے سیاستدانوں سے اپیل ہے کہ آپ ہمارے سردار ہو، آپ ہمارے بڑے ہو، اس قوم پہ رحم کرو، آپ کو سب پتہ ہے کہ ملک کیسے صحیح ہونا ہے، سیدھی بات کریں۔ میڈیا والے بھی اپنے حکمرانوں سے سیدھی بات کریں۔ کیوں کبھی کسی میڈیا والے نے یہ جرت نہیں کی کہ نبی والا نظام اس ملک میں زندہ کرو، یا یو کے والا، چین، امریکہ، روس، جرمن والا نظام زندہ کرو اس ملک میں، یہ ہم کو نظام چاہیے۔ میڈیا والے بھی یہ بات نہیں کرتے، وہ یہی باتیں پیپل پارٹی کے وزیروں نے یہ کہہ دیا، مسلم لیگ کے وزیروں نے یہ کہہ دیا، فضل الرحمان صاحب نے یہ کہہ دیا، عمران خان نے یہ کہہ دیا، فلانے نے وہ ادھر چلا گیا، وہ ادھر آ گیا، وہ پیدا ہو گیا، وہ اتنا بڑا ہو گیا، اس کی سالگرہ ہے، اس کا فلاں ہو گیا، ملک میں یہ ہونے جا رہا، ملک میں جو زرداری اتنے کھا گیا، نواز شریف اتنے کھا گیا، اس کے اوپر یہ فیصلہ ہو گیا۔ کیا ڈرامہ بنایا ہوا میڈیا والوں نے، یہ بچے ہیں میڈیا والے، پوری قوم کو پاگل بنایا ہوا انہوں نے۔ جو سیدھی بات ہے وہ میڈیا والے کیوں نہیں کرتے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔